الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے اور ہر طرح کا درود پاک نبی مکرم نور مجسم سرور کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ہی مختصر سی زندگی عطا فرمائی ہے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ وہ اس مختصر سی زندگی کو طوالت بھی دے سکتا ہے اور مخدوم بھی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت جس کو چاہے عزتیں دے، جس کو چاہے ذلتیں دے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ہر راستہ بتا دیا ہے کہ کون سا عمل کرنے سے، کون سا راستہ اختیار کرنے سے ہمیں کیا حاصل ہوگا۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہر چیز فرما دی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کا اچھی طرح سے تعلیم بھی عطا فرما دی ہے۔ اب یہ ہم نکمے جاہل لوگوں پر ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں۔ اللہ رب العزت نے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ خدمت خلق کرنے سے آپ کو بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ کی بہت سے گناہ دھل سکتے ہیں اور آپ کو وہ چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہ دیکھیں خدمت خلق کیا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کو پیار محبت سے دیکھیں، ایک دوسرے کی بات مانیں، یہ سب خدمت خلق کے زمرے میں آتی ہیں۔ اسی طرح کی ایک حکایت ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک شخص بہت بیمار تھا، بہت زیادہ تکلیف میں تھا۔ اس نے بہت کوشش کی، ظاہری بات ہے وہ دور ایسا تھا، کوئی میڈیکل سائنس تو اس وقت زمانے میں نہیں تھی۔ وہ ایسا دور تھا کہ جڑی بوٹیوں سے لوگ علاج کرتے تھے اور دواؤں سے سارا کام چلتا تھا۔ تو اس شخص نے بہت بیماری دیکھی تو اس کو کوئی افاقہ نہیں، اس نے ہر طریقے سے اپنا علاج کرنے کی کوشش کی لیکن کچھ افاقہ نہ ہوا۔ تو اس کے ایک دوست نے اسے کہا کہ دیکھو بھائی، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے کہا بھی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اللہ رب العزت جس حال میں بھی رکھے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ اس نے کہا لیکن آپ کی چہرے سے آپ کی آثار نظر نہیں آ رہے کہ آپ کی طبیعت اچھی ہے۔ تو ایسا کریں کہ مجھے ابھی کچھ دیر پہلے ہی معلوم ہوا ہے کہ دریا کے اس پار ایک اللہ کا کامل ولی آیا ہے، آپ اس ولی کے پاس جائیں اور اپنے لیے دعا کروائیں، تو ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کوئی کرم فرما دے۔ کیونکہ ویسے
جو سننے میں آیا ہے کہ اس ولی کی کبھی دعا رائگاں نہیں گئی، جب بھی اس نے دعا کی ہے تو وہ دعا قبول ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی اللہ کا خاص ولی ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، لیکن اس کے دوست نے یہ بھی ساتھ میں کہا کہ بھی دیکھو اس کے پاس جانے سے پہلے ذہن میں ایک خیال رکھنا کہ وہ 4 سوال سے زیادہ سوالوں کے جواب نہیں دیتا۔ تم 4 سوال پوچھ سکتے ہو اس سے اپنی طبیعت کے بارے میں، اپنی بیماری کے بارے میں، لیکن اس نے 4 سوالوں سے زیادہ اگر کرو گے نا سوال سے تو وہ آپ کو جواب نہیں دے گا، صرف 4 دے دے گا، اس کے بعد خاموش ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں، کہ میرے پاس سوال یہ ہے کہ یہ اپنی طبیعت کے بارے میں پوچھنا ہے اور میں نے کیا پوچھنا ہے۔ چلا راستے میں جب وہ چلا تو راستے میں اسے مسجد کے امام صاحب مل گئے، جس مسجد میں وہ نماز پڑھتے تھے اس مسجد کے امام صاحب مل گئے۔ امام صاحب نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نے عرض کی کہ امام صاحب دریا کے اس پار ایک کوئی اللہ کے ولی آئے ہیں، تو ان سے میں دم کرانے کے لیے اپنی صحت کے بارے میں کو پوچھنے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ اچھا آپ ادھر جا رہے ہیں تو میرا بھی ایک سوال ہے، وہ بھی ان سے پوچھتے آئیے۔ اس نے کہا جی فرمائیے کیا سوال آپ کا؟ اس نے کہا ان سے یہ پوچھئے کہ میں مسجد کی دیوار جب بنتی ہے، میری مسجد جہاں میں امامت کرتا ہوں، اس مسجد کی دیوار چھت تک پہنچتی ہے تو ساتھ ہی پھر گر جاتی ہے۔ مجھے اس کا کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیوں گرتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن چھت تک پہنچنے تک وہ گر جاتی ہے، چھت کو ٹچ نہیں ہوتی۔ فوراً اس کے بارے میں تھوڑا کچھ پوچھ کے آئیے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا۔ تو تھوڑی دور آگے چلا ہی تھا تو اس کا گزر ایک گھوڑے کے پاس سے ہوا۔ گھوڑا بہت خوبصورت تھا، کھڑا ہوا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس گھوڑے کو زبان عطا کر دی کہ وہ بولنے لگا۔ تو جب وہ گھوڑے کے پاس سے گزرا تو گھوڑے نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے مڑ کر دیکھا، حیرانگی تو اسے ہوئی کہ گھوڑا بول رہا ہے۔ اس نے کہا چلے اللہ کی قدرت ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں دریا کے اس پار ایک ولی کے پاس جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا آپ اس ولی کے پاس جا رہے ہیں تو میرا ایک سوال ہے، وہ ان سے پوچھ کے آئیے کہ میری پیٹھ پہ، کمر پہ ایک زخم ہے جس کی وجہ سے میرے اوپر کوئی سواری نہیں کرتا، اور میری بھی خواہش ہے کہ میرے اوپر کوئی سوار ہو تاکہ وہ سواری کرے۔ تو میں بہت عرصے سے اس تکلیف میں مبتلا ہوں، تو میرے لیے میرا یہ کام کر رہی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں جا کے پوچھ رہتا ہوں یہ بھی ان سے۔ اب 2 سوال ہو گئے، تھوڑی دور آگے چلے تھے کہ چند قدم دور ہی گئے تھے کہ وہاں سے ان پہاڑ کے پاس سے ان کا گزر ہوا، تو پہاڑ کے اندر سے ایک اژدہا، بہت بڑا اژدہا تھا، اسے بھی زبان اللہ رب العزت نے عطا فرما دی، تو وہ بھی بول اٹھا کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا میں دریا کے اس پار جا رہا ہوں تو اپنے کچھ علاج کے سلسلے میں۔ اس نے کہا جی ایسا آپ جا رہے ہیں تو وہاں اللہ کے ولی سے یہ بات بھی پوچھنا کہ میں اس پہاڑ کے اندر محصور ہوا ہوں، باہر نہیں نکل سکتا، مجھے بھی اللہ رب العزت کی روشنی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے روشنی پیدا کی ہے، گرمائش پیدا کی ہے، مجھے وہ چاہیے، اور میں یہاں پر کتنے سالوں سے جو نا وہ میں پڑا ہوا ہوں، ہل نہیں سکتا، باہر نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں پوچھ لیتا ہوں یہ بھی۔ تو اس نے کہا چلے 3 سوال تو ہو گئے، تو چوتھا میں اپنے بارے میں پوچھ لوں گا۔ ابھی تھوڑی دور دریا کے پاس ہی پہنچا تھا کہ ایک مچھلی
نے آواز دی، اسے بھی اللہ رب العزت نے زبان عطا فرما دی۔ اس نے پوچھا کہ آپ اس ولی کے پاس جا رہے ہیں تو میرا بھی ایک سوال ہے، میرا سوال بھی ان سے پوچھائیے۔ تو وہ تھوڑی دیر خاموش ہوئے کہ ابھی 4 تو سوال ہیں، میں نے 4 کرنے ہیں، اور چوتھا سوال یہ 3 میرے پاس آلریڈی ہیں، ایک میرا اپنا ہے، تو اگر اس کا بھی لے لیا تو میں تو پوچھ نہیں سکوں گا۔ اور وہ بھی یہ اللہ کے نیک بندے، اس نے کہا ٹھیک ہے، اچھا آپ بھی بتا دیں۔ اس مچھلی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں ساری زندگی دریا میں، سمندر میں رہی ہوں، لیکن میری پیٹھ اوپر جو ہے نا وہ بالکل ڈرائی ہے، خشک ہے، پانی کا کوئی اس پہ اثر نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ اب اس نے دل میں سوچا کہ اچھا بھئی اب جانا تو ہے اس اللہ کے ولی کے پاس، تو اب یہ 4 سوال تو ہو گئے ہیں، تو چلتا ہوں میں، اب میری طبیعت جو ٹھیک ہوگی جب ہوگی۔ تو وہ چل پڑا، دریا کے اس پار گیا، ادھر اللہ کے ولی عبادت میں مصروف تھے، ان سے دعا سلام ہوئی، انہوں نے بٹھایا، انہوں نے فرمایا کہ بھی آپ کس لیے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ میں چند سوال ہیں میں نے آپ سے پوچھنے۔ انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سوالوں کے جواب میں ضرور دوں گا، لیکن میری یہ ایک کنڈیشن ہے کہ میں صرف 4 سوال کے جواب دوں گا، اس سے زیادہ میں جواب نہیں دے سکتا، یہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس نے کہا جی 4 سوال ہی جواب ہیں، 4 کا جواب دے دیں، ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا پوچھیں۔ انہوں نے کہا کہ بھی پہلا سوال یہ ہے کہ ایک مچھلی ہے، ظاہری بات ہے وہ جب آخری جب پہنچے تھے تو وہ مچھلی نے سوال کیا تھا۔ انہوں نے کہا جی پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ایک مچھلی ہے، اس کا یہ اس نے فریاد کی ہے کہ میں سمندر میں پانی میں رہتی ہوں، لیکن میرے پیٹھ کے اوپر جو نا وہ کمر پہ وہ پانی نہیں لگتا، بالکل ڈرائی ہے وہ جگہ، تو اس کے بارے میں اگر آپ مجھے بتا دیجئے۔ اس نے کہا جی کہ اس کی مچھلی کی پیٹھ کے اوپر نا ایک قیمتی ہیرا ہے، اس مچھلی سے کہو کہ کہہ کرے، تو جب کہہ کرے گی تو وہ ہیرا باہر نکلا جائے گا، اور اس کی پیٹھ جو ہے نا وہ سمندر میں پانی میں ساتھ ٹچ ہو جائے گی، پھر اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس نے کہا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اچھا بتاؤ اب دوسرا سوال کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ ایک گھوڑا ہے، ایک گھوڑا ہے، اس کی پیٹھ کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی زخم ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی سواری کوئی سوار نہیں ہوتا، تو وہ اس گھوڑے کا بھی دل چاہتا ہے کہ میرے اوپر بھی کوئی سوار بیٹھے، کیونکہ میں ایک اس قسم کا جانور ہوں کہ ایک سواری کے لیے، اور میرے اوپر کوئی سوار بیٹھتا نہیں کیونکہ میری پیٹھ کے اوپر زخم ہے، تو وہ بگڑتا جا رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو ان اللہ کے ولی نے کہا کہ آپ ایسا کریں، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ کے ساتھ مس کریں، اور جا کر یہ ہاتھ اس کی گھوڑے کی پیٹھ پر جو ہے نا وہ آپ مل دیں، تو انشاءاللہ عز و جل وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر اب تیسرا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک سانپ ہے، اژدہا ہے، وہ پہاڑ کے غار میں ادھر ہی پھنسا ہوا ہے، اور وہ کئی سالوں سے اس میں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ چاہتا ہے کہ میں باہر آؤں اور دھوپ حرارت میرے جسم کو لگے، تو میں بہت اذیت میں وہاں ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ایکچولی بات یہ ہے کہ وہ اژدہا ایک خزانے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک خزانے کی رکھوالی کر رہا ہے۔ اس کو آپ ایسا کریں، اس خزانے کو نکالیں، تو اس کو بتایا کہ خزانے کا راستہ کس طرح ملے گا آپ کو،
تو جب اس خزانے پہنچیں گے تو آپ اس خزانے کو حاصل کریں، تو جب آپ وہاں سے نکالیں گے تو آپ وہ خود بخود اژدہا جو ہے وہ باہر نکل آئے گا، لیکن وہ آپ کو کہے گا کچھ نہیں۔ یہ اس نے ولی نے ان سے کہا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اچھا اب آگے بتاؤ کہ اب تمہارا چوتھا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ ایک مسجد کے امام ہیں، وہ مسجد کے امام جہاں میں نماز پڑھتا ہوں، تو وہ مسجد کے امام صاحب جو ہے نا انہوں نے عرض کی ہے کہ میں دیوار، مسجد کی دیوار چھت تک چنائی ہوتی ہے، تو چھت تک جب دیوار پہنچتی ہے، چھت کے ساتھ لگتی نہیں ابھی، تو اس کے قریب پہنچتی ہے تو دیوار گر جاتی ہے۔ تو اس کی کچھ ماجرا کیا ہے کچھ سمجھ نہیں آتی، کافی سالوں سے یہ سچ چل رہا ہے۔ تو وہ امام صاحب بہت پریشان ہے۔ اس اللہ کے ولی نے فرمایا کہ اپنے امام صاحب سے کہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی کر دیں، جیسے ہی بیٹی کی شادی ہوگی تو وہ مسجد بھی انشاءاللہ عزوجل کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اب وہ بیچارے گئے تو اپنے کام کے لیے تھے، اپنا سوال تو پوچھا نہیں انہوں نے، تو وہ باہر آ گئے۔ تو باہر جب آئے تو انہوں نے راستے میں مچھلی آئی، اس نے پوچھا، اس کو کہہ ہوئی، تو وہ ہیرا نکلا باہر، تو مچھلی نے کہا کہ یہ ہیرا آپ لے لیں، کیونکہ آپ نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے تو یہ ہیرا آپ کا ہوا۔ آگے اژدہا آیا، اژدہا کو بھی انہوں نے یہی بات کی کہ بھی تمہارے نیچے خزانہ ہے، تو اب مجھے جو اللہ کے ولی نے یہ بتایا ہے یہ خزانہ کیسے نکلنا ہے، تو وہ ڈر بھی رہے تھے کیونکہ یہ کاٹ نہ لے، لیکن ولی نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ آپ کو کاٹے گا نہیں، وہ آپ کی بات سنے گا اور آرام سے بیٹھا رہے گا، آپ وہاں سے آرام سے اس خزانے کو نکالیں تو وہ اژدہا آپ خود بخود باہر نکل کے باہر آ جائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا۔ اس اژدہا نے کہا کہ میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، اگر یہ میں خزانے پہ بیٹھا ہوا تھا تو آپ کے انتظار میں ہی تھا، تو یہ خزانہ آپ کا ہوا۔ وہ خزانہ بھی مل گیا ان کو، وہ قیمتی ہیرا بھی مل گیا، پتھر بھی مل گیا ان کو جو مچھلی کے پیٹ میں تھا۔ اب جب آگے آئے تو گھوڑے نے پوچھا جی آپ میرے کچھ پوچھ کے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے اوپر جو اپنے ولی سے مس کیا تھا، انہوں نے اس ہاتھ پھیرا تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ زخم ختم، دور ہو گیا۔ اور انہوں نے کہا جی کہ آپ ایسا کریں کہ آج کے بعد آپ میرے سوار ہیں، سواری ہوگی ان کے، چلے گئے وہ۔ اب آگے جب پہنچے اپنے علاقے میں تو وہاں مسجد کے امام صاحب ملے، انہوں نے کہا جی میرے بارے میں آپ کچھ پوچھ کے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی پوچھ کے آیا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی کر دیں تو یہ مسجد کی دیوار جو نا یہ کمپلیٹ ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی۔ ان امام صاحب نے کہا کہ آپ سے اچھا رشتہ تو مجھے مل نہیں سکتا، آپ نے اتنی تکلیف میں آپ گئے میرے لیے، آپ نے پوچھا، تو میں اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی دیکھیں بھائی میں بیمار بندہ ہوں، جا تو خیر میں اپنے لیے رہا تھا، لیکن اب میں اپنا سوال تم سے کر نہیں سکا، تو اب یہ ہے کہ اب میں بیمار ہوں، میں تو شادی نہیں کر سکتا، تو میرے سے خوش رہ بھی نہیں سکے گی۔ تو اچانک ان کا اپنا ہی ہاتھ اپنے جسم پہ لگ گیا تو وہ ایک دم بالکل ٹھیک ہو گئے، تندرست ہو گئے، اللہ کی دین تھی۔ تو یہ مورل آف سٹوری یہی ہے کہ یہ خدمت خلق انہوں نے کی، سب کا کام کیے، اپنا جو کام تھا، اپنی بیماری تھی وہ اپنے پاس ہی رکھی اور دوسروں کا کام کیا۔ تو یہی بات ہے کہ اگر ہم اپنا دکھ، اپنا غم اپنے پاس رکھیں، کسی کو ظاہر نہ کریں، لیکن آج کل وہ حساب تب تھوڑا الٹا ہے، وہ اپنا جو کوئی آپ سے کچھ، کوئی اگر فرض کرے آپ کے پاس کوئی آتا بھی ہے کہ بھی میری بہن، میرے بھائی میری یہ مدد کر دیں، تو ہم اپنا دکھڑا اسے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھی ہم آپ کی امداد کیسے کریں، ہم تو خود مصیبت میں ہیں۔ آج کل تو یہ ہو رہا ہے، یہ آپ کے سامنے ہی ہے نا۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ آپ نے لوگوں کا جو نا وہ تکلیف
اپنے محسوس کی اور اپنی تکلیف کو بھول گئے تو اللہ رب العزت نے آپ کو صحت بھی عطا کر دی، آپ کو دولت مند بھی کر دیا، آپ کے پاس ہر چیز بھی آ گئی، تو آپ سے بہتر رشتہ تو مجھے مل نہیں سکتا، تو آپ اس نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دی۔ تو اسی طرح ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم اپنا دکھ، تکلیف، پریشانی اپنے تک محدود رکھیں، اور جتنا ہو سکتا ہے اپنی توفیق کے مطابق ہم اگر دوسروں کی ہیلپ کریں، دوسروں کو احساس کریں، دوسروں کی تکلیف کا احساس کریں۔ اگر آپ اس قوت میں، اس ہمت میں نہیں ہیں کہ آپ کسی کی تکلیف کو اس کا حل کر سکیں، تو اپنے دل میں کم از کم اس کے لیے دعا گوئی کر دیں، دعا ہی کر لیں، یہی ہمارے لیے ایک کفارہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو چھپا کر دوسروں کی تکلیفیں، پریشانیوں کا مداوا بننا چاہیے۔ ہم ان کے کسی کے کام آ جائیں، سب سے بڑی بات یہی ہے۔ اللہ رب العزت اسی چیز کو زیادہ پسند فرماتا ہے، اور یہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔